عرب کے صحراؤں میں پانی اور سبزے کی بہت کمی تھی۔ اس سخت ماحول میں رہنے والے لوگ اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے پودوں پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ پودوں کو تلاش کرنا اور انہیں برقرار رکھنا بقا کے لیے ضروری تھا، جس نے لوگوں کو جہاں کہیں بھی پودے مل سکتے تھے ان کی تلاش میں سرگرداں رکھا۔ عرب کے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں پودوں کی اس بڑی اہمیت کی وجہ سے سبزہ عربی ادب کا ایک اہم اور بار بار آنے والا موضوع بن گیا۔ پودے نہ صرف بقا کے لیے ضروری تھے، بلکہ وہ عرب کے لوگوں کی ثقافتی اور ادبی ورثے میں بھی گہرائی سے جڑے ہوئے تھے، جو زمین اور اس کے وسائل کے ساتھ ان کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ عرب کے صحراؤں میں پودوں کی اہمیت کی میراث آج بھی عربی ادب میں جھلکتی ہے، جو لوگوں اور ان کے ماحول کے درمیان پائیدار تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ مسلمانوں نے پودوں کا مطالعہ بنیادی طور پر طبی اور زرعی نقطہ نظر سے کیا۔ عرب پہلے ہی مختلف جڑی بوٹیوں اور جھاڑیوں کے طبی استعمال سے واقف تھے، جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کا دوسری ثقافتوں سے رابطہ ہوا تو ان کی پودوں میں دلچسپی صرف ناموں اور استعمال تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ پودوں کی کاشت میں بھی گہری دلچسپی لینے لگے اور زرعی طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مسلمان علماء نے زراعت سے متعلق امور کا مطالعہ کیا، جن میں پودے لگانے اور کھاد ڈالنے کے طریقے، بیج بونے اور فصل کاٹنے کے مناسب اوقات اور مختلف اقسام کی مٹی کی نوعیت شامل ہیں۔ ان کے مشاہدات جدید اور درست تھے۔ انہوں نے پودوں جیسے کھجور اور سن میں جنسی فرق معلوم کیا اور پودوں کو ان کے کاٹنے سے اگنے والے اور بیج سے اگنے والے پودوں میں تقسیم کیا۔ پودوں کی کاشت اور درجہ بندی کی یہ جامع سمجھ نہ صرف زراعت میں مددگار ثابت ہوئی، بلکہ مستقبل کے نباتاتی مطالعے کی بنیاد بھی رکھی۔ پودوں کے مطالعے میں مسلمانوں کی شراکتوں کی میراث آج بھی جدید طریقوں کو متاثر اور آگاہ کرتی ہے اور زراعت اور نباتات کے میدان پر ان کے دیرپا اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ اطلاقی نباتیات اور زراعت میں مسلمانوں کے علم کا حقیقی اندازہ ان کے باغات اور فصلوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، جو مسلم دنیا کے مختلف حصوں، خاص طور پر ہسپانیہ میں کاشت کیے گئے۔ ایک وقت تھا جب مسلم ہسپانیہ زرعی مہارت میں معروف تھا۔ عربوں نے جدید آپاشی اور زرعی طریقے متعارف کرائے، جنہوں نے اس بنجر علاقے کو سرسبز باغ میں تبدیل کر دیا۔ کپاس، چاول، گنا، موسلی، سنگترے، لیمو اور انار ان بہت سے پودوں اور پھلوں میں شامل تھے جو باہر سے لائے گئے اور ہسپانیہ میں کاشت کیے گئے۔ ان طریقوں نے نہ صرف اس علاقے کو مالا مال کیا، بلکہ یہ پورے یورپ میں پھیل گئے، جس سے یورپیوں کو ان بہت سے پودوں اور زرعی طریقوں کا علم ہوا جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ فارس، ہسپانیہ اور مراکش کے مشہور باغات، جن میں درختوں، جھاڑیوں اور پھولوں کی منصوبہ بندی سے کی گئی ترتیب، خوبصورتی سے تیار کیے گئے فرش، نہریں اور فوارے، فن تعمیر اور سبزے کے درمیان ہم آہنگی کی مثال ہیں۔ یہ باغات مسلمانوں کی زراعت، باغبانی اور پھولوں سے محبت میں گہری دلچسپی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ باغات صرف خوبصورتی کی جگہ نہیں تھے، یہ مسلمانوں کی زراعت میں مہارت اور فطرت اور انسانی اختراع کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت کے مظاہر تھے۔ نباتیات، زراعت اور باغبانی میں مسلمانوں کی شراکتوں کی میراث آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور دنیا پر ان کے دیرپا اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ ابتدائی دنوں میں عرب زراعت کی فن میں وسیع علم نہیں رکھتے تھے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے رومیوں، نبطیوں اور فارسیوں سمیت دیگر قوموں کی طرف رجوع کیا تاکہ کاشتکاری کی تکنیکوں کو سیکھ سکیں۔ ان تعاملات کے ذریعے عربوں نے زراعت کے بارے میں قیمتی علم حاصل کیا۔ انہوں نے ترقی یافتہ تہذیبوں کے استعمال کردہ طریقوں کا مطالعہ کیا، جن میں آپاشی، فصل کی کاشت اور مٹی کا انتظام شامل ہے، جس نے ان کے بنجر علاقوں کو پیداواری اور خوشحال خطوں میں تبدیل کر دیا۔ 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں عراق خوشحالی اور فراوانی کی سرزمین تھی، جہاں کی آبادی 3 کروڑ تھی۔ اس آبادی کا 80% کسانوں پر مشتمل تھا، جو اس خطے کی زرخیز زمینوں کی کاشت کر رہے تھے۔ جدید آپاشی کے نظام، جو دریائے دجلہ اور فرات سے پانی حاصل کرتے تھے، عراق میں زراعت کی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ان نظاموں نے جدید مؤثر کاشتکاری کے طریقوں میں مدد دی، جس نے اس خطے کو ایک انتہائی پیداواری زرعی مرکز میں تبدیل کر دیا۔
تاریخ میں کئی لسانیات کے ماہرین، جغرافیہ دانوں، مسافروں اور طبیبوں نے پودوں کے بارے میں وسیع پیمانے پر لکھا۔ ان میں سے ایک نمایاں شخصیت ابو سعید عبد الملک ابن قریب الاسمعی تھے، جو بصرہ کے رہنے والے تھے اور ہارون الرشید کے دور میں بغداد آئے۔ 739 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 831 عیسوی میں وفات پائی۔ الاسمعی نے مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں لکھیں، جن میں سے ایک پودوں اور درختوں پر مرکوز تھی۔ یہ کتاب پودوں کی دنیا پر ایک جامع جائزہ پیش کرتی ہے، جو الاسمعی کے نباتات کے وسیع علم کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنی کتاب کے مقدمے میں الاسمعی پودوں پر عمومی بحث کرتے ہیں۔ وہ مختلف اقسام کی مٹیوں کی وضاحت کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی کاشتکاری اور سبزہ زار کے لیے اپنی منفرد خصوصیات ہیں۔ پھر وہ درختوں کی ترقی کے مراحل کی وضاحت کرتے ہیں، ان کی نشو و نما اور زندگی کے چکر کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پودوں کو مختلف زمروں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر ایک کی مثالیں دیتے ہیں۔ الاسمعی پھر میدانوں اور صحراؤں میں اگنے والے پودوں پر بحث کرتے ہیں، جو مختلف علاقوں میں پودوں کی زندگی کے بارے میں ان کی گہری سمجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی کتاب میں کل 230 پودوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو نباتیات کے مطالعے میں ایک اہم شراکت ہے۔ ابو سعید الاسمعی کا کام نہ صرف پودوں کے سائنسی مطالعے میں معاون تھا، بلکہ اس نے مستقبل میں نباتاتی تحقیق کی بنیاد بھی رکھی۔ ایک معروف عالم البیرونی نے دریافت کیا کہ پھولوں میں 3، 4، 5، 6 یا 18 پنکھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی 7 یا 9 نہیں ہوتی۔ ایک اور نمایاں نباتات کے ماہر ابو محمد عبداللہ ابن احمد المالکی نباتی تھے، جو ابن البیطار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ پودوں کو نام، انواع اور ان کے اگنے کے مقامات سے پہچاننے کے لیے مشہور تھے۔ ابن البیطار نے بڑے پیمانے پر سفر کیا، بشمول رومی علاقوں اور دیگر علاقوں میں، تاکہ پودوں کا براہ راست مشاہدہ کر سکیں۔ ان کا کام کتاب الجامع لمفردات الادویہ والاغذیہ ان کے یونانی اور مسلم پیشروں کے علم پر مبنی تھا، لیکن اس میں ان کے ذاتی مشاہدات بھی شامل تھے۔ اپنی کتاب میں ابن البیطار نے سادہ ادویات کے فارسی، لاطینی اور بربر نام حروف تہجی کی ترتیب میں دیے اور ان کے ناموں میں موجود الجھنوں کو دور کیا۔ انہوں نے ان کی خصوصیات اور استعمالات کا بھی ذکر کیا، جو ان کے کام کو نباتیات اور طب کے مطالعے میں ایک سنگ میل بناتا ہے۔ ان مسلم نباتات کے ماہرین کی شراکتوں نے جدید نباتاتی مطالعے اور طب میں پودوں کے استعمال کی بنیاد رکھی، جو فطرت اور اس کے وسائل کی ان کی گہری سمجھ کو ظاہر کرتی ہے۔ نباتات کے میدان میں مسلمانوں کی شراکتوں کی میراث آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔